السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج دیکھتے دیکھتے اللہ کے فضل سے رمضان شروع ہو کر 9 دن ہو گئے ہیں. جی الحمدللہ 9 بھی ہوئے ہیں جہاں ہونے ہیں. ہمارے لیے 8 دن ہو چکے ہیں. آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 8ویں تراویح پڑھی ہے. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آنے والے جو ایام ہیں گزرے ہوئے ایام سے بہتر بنائے اور زیادہ قرآن پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. معزز ساتھیوں، آج 8ویں تراویح میں 8واں پارہ جس کا نام ولو اننا ہے ہم نے سنا ہے. 140 پر 2 آیتیں اس پارے کا حصہ ہے. 2 سورتیں اس پارے میں موجود. سورہ الانعام کی 55 آیتیں یعنی 50 پر 5 آیتیں، سورہ الاعراف کی 80 پر 7 آیتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں. جہاں تک مضامین ہیں، بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں ان مضامین کی، سخت ضرورت ہے. پہلا جو مضمون ہے، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا. اس کے لیے جو لفظ قرآن میں استعمال کیا اللہ نے، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر اللہ چاہے تو. ایک لفظ میں اگر ہم کہیں ہدایت اللہ کی مشیت پر ہے، ہدایت انسان کے شرائط پر نہیں مل سکتی. یہ پہلا موضوع ہے آج کی نماز تراویح کا. کچھ دیر بعد اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گا. دوسرا مضمون آج کی نماز تراویح کا فوراً دوسری ہی آیت کریمہ ہے. جو دشمن ہیں انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہیں، ہر نبی کے دشمن ہیں. دنیا میں سب سے اچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نبی. جب نبی کے دشمن ہو سکتے ہیں تو کسی کے بھی دشمن ہو سکتے ہیں. آپ سمجھیے اس بات کو اللہ کے لیے. قرآن یہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے. اور یہ دشمن 2 طریقے کے ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں. جی دونوں میں دشمن ہم نے بنائے ہیں. میں یہ تسلی کے لیے بول رہا ہوں. اللہ نے نبی کو تسلی دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دشمنی کی گئی، اللہ نے تسلی دی اگر دشمنی کی جا رہی ہے آپ پریشان نہ ہو، پہلے بھی نبیوں سے کی گئی ہے. اور میں اپنے آپ کو اور آپ کو تسلی دے رہا ہوں، اگر نبیوں سے دشمنی کی جا سکتی ہے تو پھر کسی سے بھی کی جا سکتی ہے. یہ آج کا دوسرا مضمون. تیسرا مضمون آپ مسکرائیں گے انشاءاللہ، حلال کٹ. کیا بھائی؟ سلگتا ہوا موضوع، برننگ. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ برننگ. اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ہاں برننگ ٹاپک. جی ہاں، سلگتا ہوا موضوع. ان کو کچھ چاہیے نا، کچھ تو چاہیے ان کو جیتنے کے لیے. کیا جیتنے کے لیے وہ آپ جانتے ہیں. کیا جیتنے کے لیے آپ جانتے ہیں. کچھ نہ کچھ کرنا ہے ان کو. ایسا کرنا ہے کہ ہمیں بھڑکایا جائے اور سامنے والے کا جی ہاں حاصل کیا جائے. یہ آج نماز تراویح میں انشاءاللہ مجھے امید ہے، کچھ بولوں نہ بولوں یہ انشاءاللہ ضرور بولوں گا. کون سا جانور کھا سکتے ہیں، کون سا جانور نہیں کھا سکتے، ذبیحہ کیسا کرنا ہے، جو کٹ ہوتا ہے، جو باہر جو ملتے ہیں ہمارے سامنے، پتہ نہیں KFC کی شکل میں ہو اور بہت سارے ایسے شکلوں میں جو ہمارے سامنے آتے ہیں،
اسی طرح یہود اور نصارہ کا جو ذبیحہ ہے، کرسچن وہ جو ذبح کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے؟ یہ اللہ عز و جل نے 119 نمبر کی آیت سورہ الانعام میں اللہ نے پیش کر دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے کھاؤ اسے، اللہ کا کلام ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اسے کھاؤ۔ اس کے احکامات کچھ دیر بعد میں تمہارے سامنے کہوں گا، میں امید کرتا ہوں اب غور سے سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، سعودی ایئر لائنس میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کو پوچھتے ہیں، وہ ایئر ہوسٹس جو ہوتی نا، ہوتا یا ہوتی جو بھی ہوتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں یہ حلال کیا بلکہ وہ لال پیلی ہو جاتی ہے غصے میں، اس لیے کہ وہ حلال ہی پہ چل رہے ہیں۔ ساری دنیا کے ایئر لائن میں ایک ایئر لائن ہے جو ایئر لائن کے اندر مسجد رکھی ہے جی، ایئر لائن میں نماز پڑھنے کی جگہ مصلی اس نے رکھا ہے دنیا میں ایک ہی ایئر لائن۔ اس سے سوال کرتے ہیں اور ایسے بھی بن جاتے ہیں کہ اس کو بھی اٹھا کے نہیں بھائی یہاں ویجیٹیرین کھا لے تو یہ اچھا ہے۔ ایسے سارے لوگوں کے لیے یہ آیت 119 نمبر کی آیت انشاءاللہ دلیل بنے گی۔ اس کے بعد کچھ گندے عقائد، برے عقائد کفار قریش میں تھے۔ اناج جب اگتا، جب کٹائی کرتے، فصل جب کاٹتے تو اس وقت ایک کام وہ کیا کرتے تھے، ایک طرف اللہ کا حصہ رکھتے، ایک طرف ان کے جو معبودان باطلہ اس کا حصہ رکھتے۔ اگر ہوا میں اڑ کر ادھر کا ادھر آ گیا، معبودان باطلہ کا ادھر آ گیا، واپس زیادہ اٹھا کر ڈال دیتے۔ اگر اللہ کا حصہ ادھر سے ادھر چلا گیا تو نہیں ڈالتے تھے۔ عجیب عجیب عقیدے تھے۔ بچوں کو خرچ کے ڈر سے بچوں کو جان سے مار دیا کرتے تھے، وہ بھی زمانے میں زندہ مارتے تھے۔ سبحان اللہ، آج الگ شکل ہے، اسے بھی قرآن نے آج ذکر وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، یہ اللہ کا لفظ ہے، قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ۔ کئی مشرکین کو شیطان نے یہ مزین کر کے دکھایا، اپنے بچوں کو قتل کرو تمہیں فلاں معبود راضی ہو جائے گا، بچوں کو قتل کرو فلاں خزانہ تمہیں ملے گا، بچوں کو قتل کرو تمہیں بارشیں ہو جائیں گی۔ یہ عقیدہ وہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، آج نماز تراویح میں ہے۔ سبحان اللہ، کئی جانوروں کو کہتے یہ جانور معبود کے لیے ہے، اس پہ سواری نہیں کی جائے گی، فلاں فلاں عقیدے۔ آج اللہ نے وہ عقیدے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ کچھ مجھے بھی آج کے مسلمانوں میں نظر آتے ہیں، اللہ یہ عقیدوں کو ہمیں صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز میں سوچتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جانوروں کے جو عقیدے ہیں پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی ایک جانور ہے جو اس ملک کے اندر اس کے نام پر انسانوں کو مارا جاتا ہے، اس کے نام پر انسان کو جان سے مار دیا جاتا ہے، وہ زمانے سے چل رہا ہے۔ وہ جانور حضرت موسیٰ کے زمانے میں علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ زمانے میں اللہ کے نبی آنے سے پہلے، سبحان اللہ، اور آج بھی یہ جانوروں کے عقیدے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اصول میں دیتا ہوں، آپ یہاں سے لے کر جانا انشاءاللہ، میں نے عربی میں ہی نوٹ کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کی روشنی میں علماء 140 پر 5 آیت کا نمبر، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، ایک اصول ہے، پوری زندگی کام آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ یہ بدعت، یہ اہل حدیث لوگ سب کو بدعت، مائک میں خطبہ دے رہی نا، یہ بدعت نہیں کیا؟ ایسے بھی نمونے آپ کو ملیں گے، کیا کیسے لوگ؟ ایسے بھی لوگ ملیں گے، صدریہ پہن لگاتی نا، یہ بدعت نہیں، نبی پہنے کیا صدریہ؟ یہ کیے نا، اے سی میں نماز پڑھتی نا، اب یہ کولر بھی آ جائیں گا ان کے سامنے، جی یہ سب بدعت ہے کیا؟ ایسے سارے لوگوں کے لیے یہ ایک لائن جواب ہے، پوری زندگی بھر کے لیے۔ ہو سکے تو اسے عربی میں ہی یاد رکھو انشاءاللہ۔ الاصل، بولو، فی العبادات الحظر، الاصل فی العادات الاباحہ۔ قرآن اور حدیث کا یہ نچوڑ ہے، قرآن سے، آج کی آیت سے اور حدیثوں سے نکال کر یہ ایک لائن علماء نے بنائی ہے۔ الاصل فی العادات الحظر، کھانے پینے میں، عادتوں میں، کپڑا پہننے میں، اس میں اصل یہ ہے کہ سب حلال ہے، سب حلال ہے۔ وہی حرام ہے جس کے لیے دلیل آئے۔ کون سا کپڑا پہننا، کیا کھانا، کیسا رہنا، سب حلال ہے دین کے اندر۔ وہی حرام ہے جس کے لیے دلیل آئے، سبحان اللہ۔ عبادتوں میں سب حرام ہے، وہی حلال ہے جس کے لیے دلیل آئے۔ اللہ کے لیے کل تک سوچو، یہ کب تک؟ سمجھ میں آئی بھی بات؟ وہی سمجھ میں آئی؟ ہو سکے تو یہ لفظ جو ہے نا، یہ جملہ زندگی میں رٹ کے رکھ لو،
رکھ کے کیسے کیسے چیزیں رکھتے ہو. میں بچپن میں رکھا تھا اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2ab پتہ نہیں کیا کیا وہ الجبرا کے میں رٹا مار کے رکھا تھا. آپ کو بھی یاد رہیں گے جی. یہ رکھ لو نا, اسے حفظ کر کے رکھ لو. الاصل فی العبادات الاصل فی العبادات الحظر والاصل فی العادات الاباحہ. سبحان اللہ. ہو سکے تو یاد کر لو اس جملے کو, زندگی بھر کام آئے گا انشاءاللہ. آپ اچھے سے سامنے والے پر دعوت کا کام کر سکتے ہو. اس کے بعد میرے بھائیوں 3 آیتیں آج کی نماز تراویح میں گزری ہیں. پورے قرآن مجید میں یہ 3 آیتیں ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کون ہے تم میں جو یہ 3 آیتوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لے. سبحان اللہ. بیعت کرتے ہیں نا لوگ, کہاں کہاں بیعت کراتے ہیں لے جا کر کے, کون سے بند کمرے میں بیعت کراتے ہیں لوگ لے جا کر کے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایکم یبایعنی علی ہذہ الثلاث, ایکم یبایعنی علی ہذہ الثلاث. کون ہے تم میں جو یہ 3 آیتوں پر بیعت کر لے. اگر اللہ موقع دیا, شاید یہ 19-20 سالوں میں کوئی سال ایسا نہیں رہا ہے جب میں نے یہ 3 آیتیں نہیں کہیں. شاید میں نے نہیں چھوڑا ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بیعت لی ہے. یہ 3 آیتوں میں 10 باتیں اللہ نے پیش کی ہے. یہ 10 باتوں پر نبی نے بیعت لی ہے. اگر میں نہیں بول سکا آپ مجھ سے وعدہ کیجئے آپ پڑھیں گے یہ آیتیں. نہیں, یہ نہیں بول رہے ہیں آپ. اگر پڑھنا ہوتا تو بیٹھ کے درس کہیں کو سنتے ہیں. جاگو گھر میں پڑھ لیتے ہو کو جاگو جی. 151 152 153 3 آیتیں. 150 پر 1, 150 پر 2, 150 پر 3. سورہ انعام ختم ہوتی ہے, سورہ اعراف شروع ہوتی ہے. اعراف کہتے ہیں ایک اونچی جگہ, عربی زبان میں کہتے ہیں مکان مرتفع, اونچا مقام. جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام. اللہ عز و جل جب حساب لے گا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گے. ایک بھی نیکی بڑھ کر نہیں رہے گی کہ فیصلہ جنت کا کیا جائے, اور ایک بھی برائی بڑھ کر نہیں رہے گی کہ فیصلہ جہنم کا کیا جائے. استوت حسناتہم وسیئاتہم, یہ لفظ ہے عربی میں. استوت حسناتہم وسیئ, ان کے حسنات اور ان کے سیئات برابر ہو جائیں گے. اللہ عز و جل انہیں ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کرے گا, اسی کا نام ہے اعراف. سبحان اللہ. آپ سنے ہوں گے, میں بھی 4 رکعت تقریباً نماز پڑھا ہوں تو الحمدللہ 3 طبقوں کا ذکر آیا. ونادى اصحاب الجنہ, اصحاب الجنہ آواز لگائیں گے. ونادى اصحاب النار, اور جہنم والے بھی آواز لگائیں گے. ونادى اصحاب الاعراف, اور اصحاب الاعراف بھی آواز لگائیں گے. یہ آیتیں آپ سے گزری ہیں. سبحان اللہ. اور وہ ایک دعا مانگیں گے, اصحاب الاعراف کی دعا. جی ہاں, وہ ادھر دیکھیں گے تو جہنم دکھے گی, ادھر دیکھیں گے تو جنت دکھے گی. اللہ سے وہ دعا کریں گے, ربنا لا تجعلنا, ہاں بولیں, مع القوم الظالمین. یہ اعراف کی دعا, اصحاب الاعراف, اے اللہ ہمارا فیصلہ جہنمیوں کے ساتھ نہیں کر دے. آخر میں جائیں گے کہاں یہ, آخر میں جائیں گے کہاں یہ. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کوئی نیکی چھوٹی نہ سمجھو, ایک نیکی سے فیصلہ بدل سکتا ہے. سبحان اللہ. کوئی نیکی چھوٹی نہیں. یہاں تک نبی کہتے ہیں مسجد سے باہر نکل رہے ہو, ایک کاڑی پڑی ہوئی ہے, اسے اٹھا کر باہر جا کر پھینک دو. اللہ کے نبی نے کہا معراج میں اس کا بھی ثواب مجھے دکھایا گیا. معراج میں یہ بھی مجھے بتایا گیا ایک چھوٹا سا تن کا اگر کوئی اٹھا کر مسجد کے باہر ڈالتا ہے وہ بھی ثواب. کسی کو, یہاں تک نبی فرماتے ہیں وَلَوْ أَن تَلْقَى, اگر کسی کے گلاس میں پانی ڈالنے کا موقع مل رہا ہے, کسی کے گلاس میں پانی ڈالنے کا موقع مل رہا ہے, نبی فرماتے ہیں اسے بھی چھوٹا نہ سمجھو, ڈالو, ہو سکتا ہے یہ چیز وہاں کام آ جائے. اللہ اکبر. جی یہ ہے اصحاب الاعراف. 15 آیتیں اس میں حضرت آدم کے بارے میں. ابلیس نے سجدہ جو نہیں کیا, 11 نمبر کی آیت سے لے کر 25 نمبر کی آیت تک. اور پورے قرآن مجید میں یہی وہ جگہ ہے جب آدم کی دعا پیش کی گئی ہے, ربنا, پورے قرآن میں ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس کے بعد میرے بھائیوں 26 نمبر سے لے کر 30 پر 1 نمبر تک آدم سے غلطی ہوئی. اللہ نے آدم کے بچوں کو نام لے لے کر کہا یا بنی آدم. سنے نماز تراویح میں, ارے بھائی سنے, مجھے دیکھو, سنے نہیں سنے, یا بنی آدم ہے قرآن میں. آج اے آدم کے بچوں, جیسا شیطان نے تمہارے باپ کو گمراہ کیا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ,
جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شیطان گمراہ کر دے۔ اور اللہ عز و جل نے ہمارا نام لے کر، یہاں مسلمان نہیں ہے، یہاں مسلمان یا بنی آدم، اے آدم کے سارے بچوں، اس میں سب موجود ہیں۔ اللہ نے نصیحت کی، اور نصیحتوں میں ایک بڑی نصیحت اللہ کی یہ ہے، لباس اچھا پہنو۔ ایسی نصیحت آج میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پیغمبر کیسا لباس پہنتے تھے، اور جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا لباس کیسا تھا، ایک مسلمان کو کیسا لباس پہننا چاہیے، اور بالخصوص مسجد کو اگر آتا ہے تو کیسا لباس پہننا چاہیے، یہ اس پر انشاءاللہ یہ پارہ ختم ہوتا ہے کچھ نبیوں کے تذکرے کے ساتھ۔ یہ مختصر سا خلاصہ ہے، کچھ باتیں میں نے نوٹ کی، ہر دن وقت کی قلت کی میں شکایت آپ کے سامنے کرتے رہتا ہوں، اس لیے میں دو چیزوں پر زیادہ زور دے کر وقت رہا تو آگے جا کر بات ختم کروں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک سب سے پہلی چیز ہدایت ہے۔ ہدایت کو چھوٹا نہ سمجھیں اللہ کے لیے، ہدایت کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کے رشتہ داروں کو ہدایت نہیں دیا۔ جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تو یہ ریاکاری ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے، وہاں سے پالا ہے ابو طالب نے، وہاں سے پالے، 8 سال سے پالے۔ باپ بھی انتقال ہو گئے، ماں بھی انتقال ہو گئے، دادا بھی انتقال ہو گئے، جگر کے ٹکڑے کو جگر سے لگا کر پالا۔ اور جب نبی ہو گئے، مار دیں گے لوگ، شعب ابی طالب 3 سال باہر جا کر شعب ابی طالب کی گھاٹی میں موجود تھے، اپنے بیٹے کو نبی کی جگہ پہ سلاتے، اگر مرنا ہے تو میرا بیٹا مر جائے، نبی نہ مرے۔ کبھی زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑے۔ آخری وقت آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، لاسٹ مومنٹ ہے ابو طالب کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ کر ابو طالب سے کہہ رہے ہیں، یا عمی، یا عمی، عم کہتے عربی زبان میں چچا کو، اے میرے چچا جان، پڑھ لیجئے کلمہ، قل لا الہ الا اللہ احاجک بہا عند اللہ، میں اللہ کے پاس تمہارے لیے جھگڑا کروں گا۔ نہیں پڑھتے ابو طالب، نہیں پڑھتے ابو طالب، اسی حال میں کہتے ہیں نہیں بیٹا، میں نہیں، میں میرے دادا کے دین پر، اترغب عن ملت عبد المطلب، مطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ ایک یہ مثال ہے۔ دوسرا ایک یہودی لڑکے کی مثال ہے، نبی کے گھر میں آ کر کام کرتا تھا، اللہ کے رسول دیکھنے کے لیے گئے، آخری وقت تھا، نبی نے کہا کلمہ پڑھ لو۔ اس بیٹے نے باپ کو دیکھا، یہودی کو، باپ نے کہا اطیع محمد، محمد کی بات مان لے۔ دونوں کی مثالیں سامنے رکھو، نبی کے چچا نہیں پڑھ رہے ہیں اور ادھر ایک یہودی پڑھ رہا ہے۔ ہدایت بڑی نعمت ہے بھائی، ہدایت بڑی نعمت ہے۔ اپنے گھر میں اپنے رشتہ دار جو بدعتی ہیں، قبر پرست ہیں، مشرک ہیں، مرنے کے بعد پچھتانے سے بہتر ہے زندے پن میں ان پر دعوت کا کام کرو۔ ہدایت اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ دوسری بات میں گنتے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ہدایت اللہ چاہا تو ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ چاہا تو۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، کروں؟ سب سے زیادہ تاثیر کن کی زبان میں ہے؟ بولو بھائی، منہ کھولو۔ سب سے زیادہ تاثیر اللہ کے نبی کی زبان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے زیادہ سوچنا بھی حرام ہے۔ نبی بول رہے ہیں اور ابو طالب نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے رسول بول رہے ہیں، ابو طالب نہیں مان رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں، جسے اللہ چاہے گا ہدایت دے گا، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر ہماری پہلی دعا یہ ہوتی ہے، اہدنس، کیا بات ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ یہ ہدایت ہمیں عطا فرمائے، ہمارے خاندانوں کو اللہ عطا فرمائے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک دعا کرو، میں اکثر کیا کرتا ہوں، حرم کے اندر بڑے بڑے علماء کرام کے درس ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، کسی کے درس میں بیٹھ کر جب وہ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے بازو نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ طواف کو نکلتے ہیں ان کے ساتھ جلدی بھاگ بھاگ کر طواف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء کو میں نے دیکھا ہے طواف کے اندر یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہوئے، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ہدایت مل کر کبھی بھی واپس جا سکتی ہے۔ آج دیکھو گے آپ نیوز چینل میں بیٹھ کر لوگ اپنے آپ کو اسلام میں چھوڑ رہا ہوں، میں دوسرے دھرم میں جا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں دور اس طریقے سے آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو اللہ اسلام پر قائم رکھے۔ چلو دو باتیں، کس میں ہدایت موجود ہے؟ کیا پڑھیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی، کیا کریں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی؟ بولو بھائی، کچھ تو بولو۔
اللہ جزائے خیر دے آپ کو. خود قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سب سے زیادہ ہدایت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے. ھدی للمتقین ھدی للناس. سبحان اللہ. متقیوں کے لیے ہدایت, سارے دنیا کے لیے ہدایت. یہ قرآن ہدایت بنا کر اتارا گیا ہے. پہلی چیز قرآن ہے. اسی لیے کچھ سال پہلے تک بھی یا ایک آدھ سال پہلے تک بھی روڈوں پر لوگ قرآن تقسیم کرتے تھے, راستوں میں قرآن تقسیم کرتے, دور سے کھڑے ہو کر لوں نہ لوں ڈر ڈر کے آ کر کوئی کافر کوئی غیر ہمارا وطن کا بھائی لیتا, اور ایک ہفتے کے بعد آ کر وہ خود کلمہ پڑھ کر بھی جاتا, کوئی اسے سمجھاتا نہیں. ایسی سو نہیں ہزاروں مثالیں ہیں. یہ قرآن بس لوگ دے دیتے ہیں تحفے کے اندر, اسے پڑھ کر اسلام لانے والے آج بھی دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں, اس لیے کہ ایک کتاب ہدایت ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ نے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اے اللہ کے نبی, اگر آپ کی اطاعت کریں گے تو ہدایت ملے گی, آپ کی اطاعت نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں ملے گی. دو چیزوں میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے. اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پہلا مضمون ہے آج کا. دوسرا مضمون جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا حلال کٹ. کون سا بھائی؟ اس کی ضرورت ہے آپ کو یا آگے جاؤں لباس پر جاؤں؟ حلال کٹ لباس, اس کی ضرورت نہیں حلال کٹ کی. کیا حلال, کیا کھانا, کیا نہیں کھانا, اگر ٹھیک ہے آپ کے پاس علم ہے تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ. جی کیا بولتے ہیں جی؟ لباس پر جاؤں یا اس پر جاؤں, یا اللہ کے نبی نے جو بیعت لی 3 آیتیں, کس پر جاؤں؟ 3 آیتیں ان کو ضرورت ہے. 3 میں 10-20 سال بولا ہوں, میں اسے پہلے ختم کرتا ہوں. اس کی ضرورت ہے آج. آپ کے علم میں یہ چیز ہونی چاہیے. آیت نمبر 19 آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. ذرا غور سے اسے سن لو, اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لو. زندگی بھر کے لیے یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تم کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مسلمان ہو. پھر اللہ کہتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا. کیوں نہیں کھاتے ہو اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. حالانکہ اللہ نے حرام کیا ہے تفصیل سے اللہ نے بیان کر دیا. حرام کیا ہے تفصیل سے بیان کر دیا. اب میں اسٹیپ میں چلتا ہوں. 4 اسٹیپس میں نے بنائے ہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ جتنے بھی دین رہے ہیں آسمانی کتابیں, ساری آسمانی کتابوں میں, سارے آسمانی ادیان میں 4 چیزیں حرام رہی, سب میں رہی ہیں. مسلمانوں میں بھی, یہودیوں میں بھی, عیسائیوں میں بھی, اور جتنے ادیان آج تک آئے ہیں. احسن البیان ایک تفسیر ہے, اس تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے 4 چیزیں حرام ہیں. سبحان اللہ. قرآن کی آیت پڑھتا ہوں میں 170 پر 3 آیت نمبر سورہ البقرہ. انما حرم علیکم المیتہ. اللہ نے حرام کر دیا ہے میتہ کو. سیکنڈ والدم, خون. تیسرا ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت. چوتھا وما اہل لغیر اللہ بھی, جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے. یہ 4 چیزیں سارے ادیان میں کہتے ہیں علماء کرام حرام تھی. سبحان اللہ. کتنی سمجھ میں آ گئی؟ کیا ہیں 4 چیزیں؟ وہ کیا 4 چیزیں ہیں؟ میتہ مردار نمبر 1, سیکنڈ خون, تیسرے نمبر پر خنزیر. سبحان اللہ. چوتھے نمبر پر اللہ جزائے خیر دے. آپ بھائیوں اللہ جزائے خیر دے. اس میں 4 باتیں ہیں. پھر 6ٹی تراویح میں نے کہا آیت نمبر 3 سورہ المائدہ میں اللہ نے 11 باتیں بتائی. کتنی؟ 11 باتیں. سن لیجئے, وقت آیا ہے آج. حرمت علیکم المیتہ, اس میں بھی ہے مردار, والدم خون, ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت, وما اہل لغیر اللہ بہ, جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. کتنی ہوئی 11 میں؟ 4. 5ویں چیز والمنخنقہ. پڑھو میرے ساتھ یہ لفظ. جی ہاں, اللہ ہمارے جو قریشی احباب ہیں وہ یہ لفظ ضرور یہاں سے لے کر جائیں. وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہے, وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہے. کتنے ہوئے؟ 5. والموقوذہ, وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مرا ہے. کتنے ہوئے؟ 6. والمتردیہ, وہ جانور اوپر سے جو گر کے مرا ہے. کتنا لفظ ہے اللہ کا, ایک لفظ کتنا اچھا ہے, کتنی باریکی سے اللہ کہہ رہا ہے. اٹھا کے پٹکتے بھی ہیں کچھ لوگ.
लारियों में से उठा के फेंकते भी हैं ऐसे जानवरों को। जी हां, जायज नहीं है तुम्हारे लिए, जायज नहीं है। वल मुतरद्दिया, ऊपर से कितने हुए? 7। सुभान अल्लाह। वन नतीहा, 8वें नंबर पर एक जानवर की सींग दूसरे जानवर को लग गई, सींग लगकर मरने वाला जानवर, कितने हुए? 8। सुभान अल्लाह। वमा अकल सबअ, बड़ा दरिंदा अगर किसी जानवर को पकड़ लिया, जो दरिंदा शेर में है, भेड़िए में है, पकड़ लिया और अगर वो छोड़ दिया, जिंदा था जानवर, तुमने उसे ज़बह कर लिया तो हलाल है, अगर नहीं ज़बह किया वैसे ही मर गया तो वह हराम है। कितने हुए? 9। वमा ज़ुबिहा अला नुसुब, और जो आस्तानों पर ज़बह किए जाते हैं, आस्तान समझते हैं? आस्तान, माशाअल्लाह सब चेहरे हिला रहे हैं, तो मुझे इसकी तफसीर की जरूरत नहीं। कितने हुए? 10। आखिरी में वन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, जैसे ये 10 चीजें हराम ही, उसी तरीके से फाल निकालने के लिए जो तीर इस्तेमाल किए जाते वो भी हराम। पहली आयत में 4, दूसरी आयत में अल्लाह ने कितने हराम किए? 11। 11 में से 10 तो जानवर हैं और 11वीं जो चीज है वो तीर हैं। 2 बातें आ गई। तीसरी बात, हदीस में 2 उसूल अल्लाह के नबी ने दिए, हमेशा याद रखना, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। पहला उसूल है, जानवरों के अंदर जो भी जानवर ऐसा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ज़ू नाब, जानवर में अगर नाब मौजूद है, ज़ू नाब किसे बोलते हैं भाई? ज़ू नाब किसे बोलते हैं? जिसके अंदर नाब, ये दांत आते हैं ना हमारे, दांतों का नाम है ये, दांतों में, हमारे दांतों में नाम है, नोकीले दांत है। देखो नोकीले दांत, इधर एक और इधर एक, ऐसे नोकीले दांत जिस जानवर को भी हैं वो जानवर नहीं खा सकते आप। ज़ूनाब, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐसा उसूल आपने दे दिया, मुंह खोल के देखो, शेर के सारे दांत नोकीले होते हैं, भेड़िए के सारे दांत नोकीले होते हैं। वही आप गाय को देखो, जी यहां तो हंगामा हो जाएगा, गाय तो बहुत बड़ी चीज, चलो बकरे पे आ जाते हैं। वही आप बकरे पे देखो, मुंह खोल के देखो, सारे दांत सपाट रहेंगे, कोई नोकीला दांत नहीं रहेगा। जिस जानवर का दांत नोकीला है, हदीस में कहा गया आप नहीं खा सकते। परिंदों के अंदर हर वो परिंदा जो ज़ू मिखलब है, ये अल्लाह के नबी का लफ्ज़, सुभान अल्लाह, वो मिखलब है जो झपट के खाता है, पंजे से खाता है, उसको आप नहीं खा सकते। सुभान अल्लाह, ये तफसीर कुरान और हदीस में दे दी गई है। एक लफ्ज पर बात करूंगा और बात आगे ले जाकर लिबास पर खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। मुर्दार किसे बोलते हैं? इतनी देर से बात चल रही है, मुर्दार किसे बोलते हैं? मैं बहुत दिन हो गया सवाल करके, सीधे हाथ वाले, मुर्दार किसे कहते हैं? मैं भी मेहनत करके नोट करता हूं, इतने सालों से बोल रहा हूं, बोल के ऐसे ही नहीं चला आता जी, कुछ घंटे लगते हैं, कुछ घंटे लगते हैं आपको बोलने के लिए जी। मुर्दार किसे बोलते हैं? मैता, बार बार कुरान मजीद कहता है, मुर्दार कहते किसे हैं? सुभान अल्लाह जी। आज हल कर लो ये मसला, यहां से उठ जाओ, इतना भी काफी है हमारे लिए, बस है, एक ही चीज जहन में बिठा के जाओ, यार जरूरत नहीं है आगे बढ़ जाऊं, इंशाअल्लाह आगे बढ़ जाऊं। किसे भाई, मुझे बोलना ही है, पहले आपसे पूछ लेता हूं, मुर्दार किसे बोलते हैं? बीच वाले लोग बड़े अच्छे अंदाज में बोलते, मरा हुआ जानवर मुर्दार, किस्सा खत्म जी, मरा हुआ जानवर मुर्दार। चलिए, उलमा ने लिखा है, उलमा ने लिखा है, अब सुन लो, जहन में बिठा लो, आपको काम आएंगी। मुर्दार कहते किसे हैं? सुभान अल्लाह, हर वो हलाल जानवर, हराम नहीं। कुत्ते को 100 बार भी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह करेंगे तो भी वो हलाल नहीं होगा। हर वो हलाल जानवर जो बगैर ज़बह के मर जाए, बगैर ज़बह के, हर वो हलाल जानवर जो बगैर ज़बह के मर जाए या शरई तरीके के खिलाफ ज़बह किया जाए। अल्लाह अकबर, ये आसान नहीं है मेरे भाइयों। उलमा इकराम जो लिखते हैं ना, उसमें पूरा कुरान और हदीस का निचोड़ होता है। हर वो हलाल जानवर जो बगैर ज़बह के मर जाए, नंबर 1, या ज़बह किया जाए मगर शरई तरीका नहीं है, कुरान और हदीस के खिलाफ ज़बह किया जाए, दोनों मुर्दार हैं। अल्लाह अकबर, समझ में आया भाई? अरे भाई गवाही दो, समझ में आया? सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। और शरई तरीका क्या है? 2 बातें होनी चाहिए, खून बहाया जाए और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, खून बहाया जाए, उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, ये शरई तरीका है। उसको हटाकर अगर करंट शॉक दे के मारा जा रहा है, मशीनी मारा जा रहा है, या इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, झटके में मारा जा रहा है, ये सारी चीजें डाउट में आती हैं मेरे भाई।
ڈاؤٹ میں آتی ہیں، اللہ کے لیے اسے کھانے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو یہ ذبح صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو پیسے دے کے مردار کھا رہے ہوں۔ یہ مسئلہ ضروری تھا نہیں، یہ مسئلہ ضروری تھا نہیں، کتنا شوق سے کھاتے، لائن میں کھڑ کے باری کا انتظار کر کے کھاتے ہیں۔ اب بخاری کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راوی ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، کچھ صحابہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، یہ بھی آپ کو مسئلے کا حل ہے، یاد رکھو۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کو طریقہ ہی نہیں معلوم، کوئی دین کے علم ہی نہیں ہے، یہ لوگ گوشت لے کر آتے ہیں ہمارے سامنے، کیا ان کا ذبیحہ کھا سکتے کیا؟ سبحان اللہ، یہ ذبح کیے نہیں کیے یا اس پر اللہ کا نام لیے نہیں لیے ہمیں نہیں معلوم، ایسے لوگ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ کیا جواب دیا نبی نے؟ حدیث صحیح بخاری میں ہے، مسلمان ہیں تو کھا لو، حدیث میں ٹکڑا الگ ہے، حدیث کا ٹکڑا الگ ہے، بہت اچھی حدیث ہے، ڈاؤٹ آ رہا ہے، مسلمان ہیں مگر لگتا نہیں ہے کہ لوگ ذبح صحیح سے کیے ہوں گے نہیں کیے ہوں گے، کبھی کبھی ذہن میں خیال آ جاتا ہے، اگر ایسا آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو میں سائیڈ میں رکھتا ہوں، حدیث میرے پاس ہے، آپ کی یہ ضرورت ہے میں جانتا ہوں، اس کو سائیڈ میں رکھ کر وہ کپڑے کا جو لباس کا مسئلہ ہے گنا کے درس ختم کرتا ہوں، ذرا غور سے سن لو انشاءاللہ۔ کیسا کپڑا پہننا بہت اچھا ہے، اگر یہ آج نہیں بول سکا آئندہ میں ضرور بولوں گا، اس لیے کہ وہ کپڑے جو نبی جس میں انتقال ہوئے، سبحان اللہ، وہ 2 کپڑے مجھے بتانے ہیں، تمہیں ایک دن انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور زیادہ تر انبیاء کیسے کپڑے پہنتے تھے، پیغمبر کیسے کپڑے پہنتے تھے، ہمیں کیسے کپڑے پہننا چاہیے، میں بولوں گا انشاءاللہ۔ آج موقع نہیں ہے، آج وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کسی تاکرات کے لیے اسے اٹھا کر رکھتے ہیں، ذرا بھی لنک ملا تو لے کے اس کو بیان کر دیں انشاءاللہ۔ یا سننا چاہیں گے؟ تمہیں سنتی ہیں حضرت نکامہ کو جانانا، جی سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے بچوں کو، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ 7 قسم کا لباس ایک مسلمان نہیں پہن سکتا، کتنے؟ 7 قسم کے لباس ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، جائز نہیں، وہ نہیں پہن سکتا۔ جی کون کون سے ہیں میں آئندہ بولوں گا انشاءاللہ، اب مجھے پکڑنا نہیں، کون بولو کر کے میں بولوں گا انشاءاللہ، جب مجھے لگے گا صحیح وقت آئے گا میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پیغمبروں کا لباس کیسا میں بولوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سن لو، ایک آیت کا آدھا ٹکڑا آج کی نماز تراویح کا آدھا ٹکڑا ہے، یہ آیت بولنے سے پہلے اس وقت شہر بنگلور کی بہت بڑی ہاسپٹل، فورٹیز ہاسپٹل، اس کے 30 پر 4 سال سے سرجن ہیں، ایک نام نہیں لیتا میں، وہ پیٹ کے سرجن ہیں، پیٹ کے، سبحان اللہ، عالم بھی ہیں اور سرجن بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے یہ جو آیت ہے اللہ نے جو کہا، اللہ کے رسول نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر ساری میڈیکل ہے۔ تو مجھے تعجب ہوا جب وہ بولے میرے سامنے، جب میں آج ابن کثیر پڑھ رہا تھا، ابن کثیر جب میں پڑھا مجھے لگا یہ تو پہلے ہی ہے، میں نہیں پڑھا تھا 20 سالوں میں، یہ ابن کثیر نے پہلے کہہ دیا ہے۔ سن لو کیا کہا، جمع اللہ الطب کلہ، یہ لفظ ہے ابن کثیر کا، جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیہ، آج کی نماز تراویح میں آدھی آیت ہے، اللہ نے سارا میڈیکل اس آدھی آیت میں رکھا ہے، اللہ اکبر، ایسا علماء کہتے ہیں، جمع اللہ الطب کلہ، پوری میڈیکل، سارا طب اللہ نے وہ آدھی آیت میں رکھا ہے۔ کیا ہے آیت وہ؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کی شرح کئی بار میں کہا ہوں، ایک حدیث اس سے لگی ہوئی میں پڑھ کر بات آج کے لیے ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے میرے لیے دعا کرو، اللہ اس آیت پر اور اس حدیث پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا جتنی بیماریاں ہیں اس کا تعلق معدے سے ہے، سارے دماغ کی بیماریاں بھی، دماغ کی بھی تمام بیماریاں انسان کو جو آتی ہیں کنیکشن معدے سے ہے، اور اس میں اللہ نے اسی کے بارے میں کہا معدے کو اچھا رکھ لو ساری بیماریوں سے پاک رہو گے، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے کہا کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، 3 چیزوں میں اسراف ہوتا ہے، میں اردو فصیح پڑھ رہا ہوں، معقولات کو اس کی مقدار سے زیادہ کھانا، نہیں سمجھ میں آیا میں جانتا ہوں، معقولات مشروبات ملبوسات میں حد سے زیادہ پیسہ خرچہ کرنا، یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ تیسرا لفظ حلال کو چھوڑ کر حرام کھانا،
कितने हुए? ये उर्दू ही पढ़ा हूं मैं देखकर, ये उर्दू समझ में आई आपको? समझ में आई? सुभान अल्लाह। एक बार समझाता हूं। खाने की जितनी भी चीजें हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिक़दाद बिन मादी करब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते मैंने नबी से सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यक़ूलु मा मलअ इब्नु आदम विआअन शर्रन मिन बतनिही, आदम का बेटा किसी बर्तन को नहीं भरता है अपने पेट से ज्यादा खराब, यानी पेट को जैसा भरता है वैसा किसी बर्तन को नहीं भरता। सुभान अल्लाह। मा मलअ इब्नु आदम, पेट की कैपेसिटी से बढ़कर आदम का बेटा पेट को भरता है। सुभान अल्लाह। हसब इब्नु आदम, आदम के बेटे के लिए इतना बस है, इतने लुकमे खाए कि उसकी पीठ की हड्डी खड़ी रहे। अगर वो ज्यादा खाना चाहता है, नबी कहते हैं फ़इन कान फ़ाइलन ला महाला, अगर ज्यादा खाना चाहता है तो फिर नबी की हदीस है, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लो हदीस को, सुलुसुन लिताआमिही व सुलुसुन लिशराबिही व सुलुसुन लिनफसिही। सुभान अल्लाह। जी हां, पेट को 3 हिस्सों में बांटो, एक हिस्सा, अब आप बोलोगे इतना खाओ, 1 भी भरे, 2 भी भरे, 3 भी भरे, नलडा भी भर जाए, इतना खाओ और सो गए तो दाने हलक से आए, सो जाएं तो दाने हलक से आ जाएं, इतना खाओ। और मैं गुजारिश करता हूं खासकर, जी हां, जो लोग दावती मैदान में है ना, खुतबा उतबा देने के लिए जाते हैं, मोहब्बत लोगों को जरा ज्यादा होती है उनसे, वो भी आता है डालता है, ये भी आता डालता है, ये भी आता डालता है, और हालत हमारी ये हो जाती है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ये हदीस पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बातें नहीं कह सका मैं। एक चीज शक आता है, कोई लोग ज़बिया हमारे सामने लेकर आते हैं, क्या करना चाहिए उस पर, वो चीज तो मैं बोल दूं आपको, कहीं वो अमानत में खियानत, क्या करेंगे इस दिन जी, या कल तक ढूंढो इंशाअल्लाह, बोल दूं? माशाअल्लाह। चलो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का लफ्ज हदीस तुम्हारे सामने पढ़ देता हूं। हदीस इस तरीके से, सल्लल्लाहु अलैहि व कुलू। अगर ऐसा डाउट आ रहा है, अगर वो सामने वाला मुसलमान, देने वाला मुसलमान हो, तुम्हें डाउट आ रहा है तो तुम उस पर एक बार अल्लाह का नाम पढ़ लो, तुम उस चीज पर एक बार अल्लाह का नाम पढ़ लो और खाओ, कोई मसला नहीं। सुभान अल्लाह से दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान की इन आयतों पर अल्लाह जिंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सिर्फ नमाज रोजे की हद तक नहीं, खाने पीने में भी अल्लाह के नबी के नक्श कदम पर अल्लाह हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। लिबास में भी अल्लाह नबियों का लिबास, कितना बड़ा लफ्ज़ है, अल्लाह नबियों का लिबास अल्लाह हमें पहनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह लिबासुत तक़वा हमें पहनने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह शिफा अता फरमाए, जो मजबूर हैं उनकी मजबूरी अल्लाह दूर फरमाए, जो मर चुके हैं, रोज मेरी दुआ है जो मर चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह करवट उन्हें जन्नत अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।